الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر كان يئوسا. قل كل يعمل على شاكلته فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا. صدق الله العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. استغفر اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ. گزشتہ سبق میں آپ حضرات کے سامنے یہ مضمون ذکر کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کو اہل ایمان کے لیے بالخصوص کا معنی کہ فائدہ اور نفع وہی اٹھاتے ہیں، اسے شفا بنا کر اور رحمت بنا کر نازل فرمایا. بالاصالت دراصل قرآن کریم امراض قلب، روح کی بیماریوں کے لیے شفا ہے، جیسا کہ سورہ یونس میں فرمایا شفاء لما فی الصدور. لیکن بالطبع جسمانی بیماریوں کے لیے بھی بشرط طریقہ شرع کے مطابق ہو تو یہ شفا ہے. فرمایا ہم نے یہ بہت بڑا انعام اور احسان کیا کہ لوگوں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ سے ہم نے یہ عظیم خزانہ نعمت عظمیٰ نازل فرمائی تاکہ وہ اسے سمجھیں، سیکھیں، اس سے عبرت اور نصیحت پکڑیں. لیکن فرمایا وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا، نہیں بڑھتے نہیں زیادہ ہوتے ظالم لوگ، ضدی انادی ہٹ دھرم لوگ، الا خسارہ مگر ازروئے خسارہ کے، کہ جوں جوں قرآن کریم نازل ہوتا گیا ضدی انادی لوگ اتنی ہی تکذیب اور اسے جھٹلاتے گئے تو مزید نقصان اور خسارے میں مبتلا ہوتے گئے. جوں جوں قرآن کریم سے ان کا نفرت کرنا، بغض اور عداوت اختیار کرنا بڑھتا گیا تو ان کے کفر میں بھی ترقی ہوتی چلی گئی. جوں ہی ان کا کفر بڑھنے لگا تو آخرت کا نقصان اور خسارہ اور سزا وہ بھی اسی کے مناسب زیادہ ہوتی چلی گئی. فرمایا ہم نے یہ بہت بڑا انعام کیا، لیکن کم لوگ ہماری اس نعمت کی قدر کرتے ہیں.
آج کے سبق میں یہی شکوہ آ رہا ہے کہ ہم نے یہ بہت بڑا انعام کر دیا لیکن کم لوگ اس کی قدر کرتے ہیں، اکثر اس قرآن والی نعمت کی ناقدری کرتے ہیں، اس سے منہ پھیر لیتے ہیں، کروٹیں بدل لیتے ہیں، اور اس سے جو اصل مقصود ہے سیکھنا، سمجھنا، عبرت پکڑنا، وہ اصل غرض و غایت کو پس پشت ڈال دیتے ہیں، اور اس کے ساتھ تعلق بس ایک مصنوعی اور بناوٹی اختیار کرتے ہیں، حقیقی تعلق اللہ کی کتاب سے وہ نہیں قائم کرتے۔ جیسا آج کلمہ پڑھنے والوں میں اکثریت کا حال ہے، اکثر لوگوں کا حال، کہ ان مسلمان کہلوانے والوں کا اللہ کی کتاب سے تعلق اس کی تلاوت کرنے تک، اس کو سینے سے لگانے تک، خوبصورت کپڑوں میں اس کے غلاف میں بند کر کے گھروں میں سجا کے رکھنے تک، اور اس کو ایک برکت اور وظیفے کی کتاب سمجھ کر اس کے ساتھ تعلق قائم کیا ہے، حالانکہ یہ قرآن مقدس کے نزول کی غرض و غایت اور مقصد نہیں تھا۔ اس کا مقصد ہے لِيَدَّبَّرُوا آیَاتِهِ، اس کی آیتوں میں غور و فکر کرنا، تدبر کرنا، اس کو سیکھنا اور سمجھنا۔ الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ، کہ وہ اللہ کی اس بات اور قول کو یستمعون بڑے غور اور دھیان سے سنتے ہیں، فیتبعون پھر اس کو سن سمجھ کر اس پر کیا کرتے ہیں؟ اتباع کرتے ہیں، فیتبعون اس کی پیروی کرتے ہیں۔ اولئک الذین ھداھم اللہ، یہی لوگ ہدایت والے ہیں، یہی اللہ کے ہاں ہدایت یافتہ ہیں، اور جس نے سننا ہی نہیں، سمجھنا ہی نہیں، اس پر عمل کیسے کرے گا؟ اس لیے کہا کرتا ہوں کہ اتنا قرآن کریم کو سیکھنا، سمجھنا یہ فرض عین ہے، جس طرح نماز فرض عین ہے، کہ جتنا آدمی سیکھ کر اپنی ایمان اور عمل کی زندگی کو درست کر سکے، ایمان اور ہدایت کو سمجھ سکے، کفر کیا ہے، اسلام کیا ہے، شرک کیا ہے، توحید کیا ہے، سنت کیا ہے، بدعت کیا ہے، حلال کیا ہے، حرام کیا ہے، اتنا قدر ایمانیات، عقائد اور احکامات کو سیکھنا اور سمجھنا یہ فرض عین ہے قرآن کریم کی روشنی میں، اسی طرح فرض عین جس طرح نماز فرض عین ہے۔ کیوں فرض عین ہے؟ اس لیے کہ اس کی اتباع اور پیروی کرنا فرض ہے، اور اس کی اتباع اور پیروی بغیر سیکھے سمجھے کہ ہو سکتی نہیں ہے۔ جب اس کی اتباع کرنا فرض ہے، اس کی تعلیمات پہ عمل کرنا فرض ہے، تو پھر چونکہ بغیر سیکھے اور سمجھے اتباع اور اس پہ عمل ممکن نہیں، تو پھر اس کا سیکھنا اور سمجھنا تاکہ اس پہ اتباع ہو سکے بطریق اولا فرض ہے۔ اس کے بغیر اتباع والا فریضہ پورا ہو سکتا نہیں ہے۔ لیکن فرمایا ہم نے یہ نعمت عطا کی، اور ناشکرے اور شرک کرنے والے انسان نے اس کی ناقدری کی۔ دیکھو فرمایا وَإِذَا، اور جب انعمنا، ہم نے انعام کر دیا، انعمنا ہم نے انعام کر دیا، سب سے بڑا انعام یہی قرآن کریم ہے، اس کے بعد پھر دیگر نعمتیں بھی وہ اس میں شامل اور داخل ہیں۔ جب ہم نے انعام کر دیا علی الانسانی، انسان پر، اعرضا تو اس نے کیا کیا؟ اعراض کیا، منہ موڑ لیا، منہ پھیر لیا۔ علی الانسان سے مراد الانسان مشرک انسان ہے، ہر انسان نہیں، اس لیے کہ ایماندار وہ اس نعمت سے منہ موڑتا نہیں، اس سے اعراض نہیں کرتا،
تو فرمایا اعرضا، اس نے کیا کیا؟ اعراض کیا، منہ موڑ لیا. وانا آبی جانبی ہی، وانا آبی جانبی ہی کے دو معنی. ایک یہ کہ اس نے کروٹی پھیر لی، کروٹی بدل لی. پہلے منہ موڑا پھر سارا مڑ گیا، پہلے صرف منہ موڑا پھر سارا ہی ادھر مڑ گیا. وَنَا آبِ جانبِهِ، دوسرا معنی اس نے ایک جانب، ایک سائیڈ کا راستہ لے لیا، قرآن کی طرح متوجہ نہیں ہوا. مقصد دونوں کا ایک ہے. اور آرازہ پہ یہ بطور تاکید کے وانا آبی جانبی ہی کا جملہ ہے. اس نے ایسا اعراض کیا کہ قرآن کی طرف اس نے زندگی بھر دھیان اور توجہ بھی نہیں دی. اس کو یوں پس پشت ڈال دیا کہ گویا ہم نے نازل ہی کوئی نہیں کیا تھا. اس سے یوں روگردانی کی. اور یہ قرآن والی نعمت کے علاوہ بھی عرض کیا کہ انعمنا میں نعمتیں شامل ہیں. صحت کا مل جانا، عزت کا مل جانا، دنیا کا کوئی نفع اور فائدہ حاصل ہو جانا، اولاد کا مل جانا، یہ مختلف قسم کی نعمتیں وہ بھی اس میں داخل ہیں. کہ علل انسانی، وہ نعمتیں بھی جب ہم انسان پر کرتے ہیں ناشکر انسان پر، تو وہ اب چاہیے یہ تھا کہ میرا شکر ادا کرتا، اطاعت اور فرما برداری بجا لاتا، لیکن وہ ان نعمتوں کی شکر گزاری، قدردانی اور میری اطاعت و فرما برداری سے آرازہ، منہ پھیر لیتا ہے، منہ پھیر لیتا ہے. وَنَا آبِ جانبِهِ، اور اس طرح کروٹ بدل کے چلا جاتا ہے گویا کہ ہم نے اس پر کوئی نعمت کی ہی نہیں ہے. تو یہ نعمتوں کا ملنا، انعامات کا اللہ کی طرف سے عطا کیا جانا، اس میں بھی مقصود انسان کی آزمائش ہوتی ہے کہ نعمت کی قدر کرتا ہے یا نہیں کرتا. نعمتیں، دنیا کی فراوانی، دولت کی بہتات، اس میں آ کر یہ تکبر، غرور، نافرمانی کا راستہ اختیار کرتا ہے، یا میں اللہ کریم کی نعمتوں کا مزید قدردان اور عاجز اور شاکر بن جاتا ہے. تو روزی اور رزق کی فراوانی، صحت، توانائی، تندرستی، یہ نعمتیں بھی اللہ عطا کرتا ہے. مقصود اس سے بھی انسان کی آزمائش ہوتی ہے کہ یہ خوشحالی اور فراوانی میں کرتا کیا ہے. اور فرمایا جب ہم یہ نعمتیں چھین لیتے ہیں، کسی دکھ اور مصیبت میں انہیں مبتلا کرتے ہیں، تو پھر کیا کیفیت ہوتی ہے؟ وَإِذَا، اور جب مَسَّهُ، پہنچتی ہے اس انسان کو، چھو لیتی ہے اسے، الشر، کوئی نقصان، کوئی مصیبت، کوئی شر، خواہ وہ دنیا کے اعتبار سے ہو، دین کے اعتبار سے ہو، کسی بھی ہم پریشانی اور نقصان میں اسے مبتلا کرتے ہیں اور وہ اسے پہنچتی ہے، تو کیا کرتا ہے؟ کانا یئوسا، کانا ہو جاتا ہے یئوسا، اللہ سے مایوس اور نا امید، اللہ سے آس اور امید توڑ بیٹھتا ہے، مایوس ہو جاتا ہے. ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ اللہ سے ایک دن مانگا، 2 دن مانگا، 4 دن مانگا، 10 دن مانگا، 1 مہینہ، 2 مہینے، مراد بظاہر پوری نہیں ہوتی ہوئی نظر آئی، بظاہر دعا کی قبولیت اور اجابت نظر نہیں آئی، تو پھر اللہ سے مایوس ہو جائے گا، شکوے کرے گا. ٹھیک کہتے ہو، شکوے کرے گا، مانگ مانگ کے تھک گیا ہوں، سنتے ہی کوئی نہیں، مراد پوری نہیں ہوئی، قبولیت ہی نہیں ہوئی. اللہ کا شکوہ شکایت کرے گا، اور دل ہی دل میں شکوہ نہ بھی کرے تو مایوس ہو جائے گا، مایوس ہو جائے گا. لیکن سبحان اللہ، انبیاء علیہ السلام کی حالت پہ غور کرے اور ان کی سیرت کو پڑھے. ہماری تو نسبت اور حیثیت ہی کوئی نہیں، شمار ہی کوئی نہیں. وہ تو اللہ کی برگزیدہ ہستیاں ہیں، اللہ کے محبوب اور پیارے ہیں انبیاء علیہ السلام.
ایک قول کے مطابق 18 سال، ایک قول کے مطابق 23 سال، ایک قول کے مطابق 40 سال تک اللہ نے اپنے پیغمبر حضرت ایوب کو طرح طرح کی بیماریوں میں مبتلا کر دیا۔ بہت بڑی آزمائش سے اللہ کا پیغمبر ایوب علیہ السلام گزرا ہے۔ واقعہ سنانا مقصود نہیں، آپ نے سنا ہوا ہے۔ اللہ نے نعمتیں بھی بڑی عطا کی، بڑی زمین جائیداد، باغات، ہرے بھرے فصل کھیت، بڑے بڑے نوکر چاکر، لو لشکر، صحت فراوانی، لیکن ایک دم اللہ نے حالت کو بدلنا چاہا۔ صبح سویرے اٹھا، مورخین اور مفسرین کے قول کے مطابق 18 بیٹے تھے حضرت ایوب کے سب ایک رات میں مر گئے۔ صبح اٹھے تو ایک بھی نہیں ہے زندہ، سب فوت ہو چکے ہیں۔ ایک دن میں سب کھیت باغات سب پہ آندھی آفت آئی، سب کو ملیا میٹ کر کے رکھ دیا۔ مال مویشی، بھیڑ بکریوں کا ریوڑ، سب کچھ کو اللہ نے مار دیا، ختم کر دیا۔ حتیٰ کہ حضرت ایوب علیہ السلام کے جسم میں بیماری پڑ گئی۔ کیا بیماری تھی اس کو قرآن و حدیث نے کہیں ذکر نہیں کیا۔ ہاں اتنا ایمان رکھنا ضروری ہے کہ بیماری ایسی تھی جو پیغمبر کی شان کے عین مطابق تھی، بیماری ایسی تھی جو پیغمبر کی شیان شان تھی۔ یہ جو لوگوں میں ایک اسرائیلی گپ مشہور ہے کہ معاذ اللہ کیڑے پڑ گئے تھے، یہ توہین نبوت ہے، نبی کی توہین ہے۔ اگر کوئی جانتے بوجھتے کہے تو کفر میں چلا جائے گا۔ یہ سری جھوٹ اور اسرائیلی روایت ہے جس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، اور اللہ اپنے پیغمبر کو ایسی آزمائش اور بیماری تکلیف میں مبتلا نہیں کرتے جو لوگوں کے لیے باعث نفرت ہو۔ ایسی بیماری میں اللہ مبتلا نبی کو نہیں کیا کرتا۔ بیماری ہے، تکلیف ہے، لیکن نبی کی شان کے مناسب ہے۔ قوم کے لوگوں نے دیکھا، دشمن تو پہلے سے تھے، انہوں نے کہا یہ بارشوں کا سلسلہ بند ہے، ہمارے فصل کھیت تباہ ہو گئے، یہ سب نحوست اسی وہابی کی ہے، اس کو نکالو بستی سے، علاقے سے۔ ہمارے پیروں کا اسے پلوتا لگ گیا۔ پلوتا سمجھتے ہو نا؟ بد دعا۔ یہ ہر وقت ان کے پیچھے پڑا رہتا تھا، یہ عبادت کے لائق نہیں، یہ کچھ نہیں کر سکتے، فلاں فلاں، انہوں دا پلوتا لگ گیا، لہٰذا اس کو نکالو۔ حضرت ایوب علیہ السلام کو بستی سے نکال دیا گیا۔ دیکھو پیغمبر پہ آزمائشیں آ رہی ہیں۔ بستی سے نکال دیا گیا، ایک ویرانے میں ڈیرا لگایا، اور بیماریوں میں مبتلا حضرت ایوب کی گھر والی، اس کا نام ہے بی بی رحمت علیہ السلام اللہ، وہ آبادی شہر کی طرف آتی ہے، محنت مزدوری کر کے خود بھی کھاتی ہے، اپنے بوڑھے اور بیمار خامند کو بھی کھلاتی ہے، خدمت میں لگی ہوئی ہے۔ اور یہ عرصہ 18 سے لے کر 40 سال تک کے اقوال ہے۔ اتنا عرصہ اور مدت گزری اسی آزمائش میں۔ 2-4 دن کی بات نہیں کہ ہم 4 مرتبہ دعا مانگتے ہیں، 5ویں مرتبہ رب کا در بھی چھوڑ دیتے ہیں۔ اتنا عرصہ بیماریوں میں ہے، لیکن اللہ فرماتے ہیں 23ویں پارہ میں ہے کہ حضرت ایوب علیہ السلام اس قدر صابر اور ثابت قدم رہنے والے تھے، قرآن نے جملہ دیا نعم العبد۔ نعم العبد کا معنی ہے واہ واہ میرا ایوب میرا بندہ تھا۔ اللہ فرماتے ہیں نعم العبد، کیا خوب میرا ایوب بندہ تھا کہ ہم نے آزمائش کی انتہا کر دی، اس نے صبر کی انتہا کر دی۔ مایوسی کا کوئی سوال، کوئی تصور نہیں ہے۔ مایوس اللہ کے در سے ہو جانا یہ تو کفر میں جانا ہے، مایوسی تو کفر ہے۔ لا تیأسوا من روح اللہ انہ لا ییأس من روح اللہ الا القوم الکافرون۔
نہیں اللہ سے مایوس ہوتے مگر کافر لوگ، اور جو مسلمان کہلوا کر مایوس ہو جائے وہ کفر میں چلا جاتا ہے۔ فرمایا وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ كَانَ يَئُوسًا، وہ کیا ہو جاتے ہیں؟ مایوس ہو جاتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا حال دیکھو، اللہ سے بیٹا مانگ رہے ہیں، یا اللہ بیٹا عطا کر، بیٹا عطا کر، بیٹا عطا کر، رب ہب لی من الصالحین، بیٹا مانگ رہے ہیں۔ 99 سال بیوی کی عمر ہو گئی، ایک کم 100، اور 86 سال خود اللہ کے پیغمبر ابراہیم کی عمر ہو گئی۔ بیوی بانجھ ہو گئی، اولاد کے قابل ہی نہیں، اور خاوند پیغمبر ھذا بالی شیخا، یہ بڑھاپے کی انتہا کو خود پہنچ گئے۔ اللہ نے اتنا عرصہ آزمائش میں رکھا کہ بیٹے کی نعمت نہیں عطا کی، اور بظاہر دعا قبول ہوتی ہوئی نظر نہیں آئی، لیکن اللہ کے در سے مایوسی نہیں، بالکل نہیں۔ اللہ کی رحمت جوش میں آئی، آزمائش ہوتی ہے، امتحان ہوتا ہے، جب آدمی اس گھاٹی کو طے کر لیتا ہے تو پھر اللہ عطا بھی یوں کرتے ہیں کہ کائنات دیکھتی ہے۔ اسباب ختم، فرشتوں کو بھیجا، جاؤ میرے ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام پیغمبر کو بیٹے کی خوشخبری دو۔ سورہ ہود میں تفصیل ہے۔ ایک بات، بیٹے کی خوشخبری دو۔ نمبر 2، یہ بھی خوشخبری دو کہ اس کا نام بھی میں اللہ خود رکھوں گا، اسحاق۔ کیا نام رکھوں گا؟ اسحاق۔ پھر تیسری خوشخبری دو، یہ جوان ہوگا، بڑا ہوگا، شادی شدہ ہوگا، پھر اس کو بھی بیٹا دوں گا، ابراہیم کا پوتا، اس کو بھی بیٹا دوں گا، اور اس کا نام بھی ابھی سے بتا رہا ہوں، اس کا نام یعقوب ہوگا۔ مزہ نہ آ گیا؟ ایک اور پیغمبر ہے اللہ کا جسے 125 صدی اللہ کے در پہ رونا پڑا۔ 125 سال نہیں کہہ رہا، 120 سال، اور بعض حضرات نے لکھا 132 سال، 125 صدی اللہ کے در پہ روتا ہے۔ کون؟ حضرت زکریا علیہ السلام۔ کبھی سورہ مریم کا 16ویں پارہ میں ہے، سورہ مریم، سورہ مریم کا، سپارے کا نہیں، سورت کا پہلا رکوع پڑھیں، عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ 120 یا 32 سال تک اللہ کے در پہ روتا ہے، اور دعائیں بڑی عجیب کرتا ہے، دعائیں بڑی عجیب کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ کبھی کہتا ہے یا اللہ، تیسرے پارہ میں سورہ آل عمران میں دعا آئی، حضرت بی بی مریم کے پاس آئے تو دیکھا، ایک دن واقعہ آپ نے سنا ہوا ہے، بے موسم پھل ان کے دسترخوان پہ موجود ہے، تو حیران ہو گئے دیکھ کر، کفالت کرنے والا میں ہوں، جو کچھ لانا ہو کھانے پینے کی چیز میں لے کر آتا ہوں، یہ میں لے کر نہیں آیا، لے کر کہاں سے آتا؟ موسم ہی نہیں، نہ کہیں باغات میں، نہ منڈیوں میں، نہ بازاروں میں یہ پھل ملتے ہی نہیں۔ مریم کے دسترخوان پر تو پوچھا انا لکی ھذا، یہ کہاں سے؟ سبحان اللہ۔ وہ کہتی ہے ہوا من عند اللہ، یہ کہاں سے؟ ادھر سے، ہوا من عند اللہ، ادھر سے جی۔ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، جب وہ دینے پہ آتا ہے نہ حساب کرتا ہے نہ موسموں کا لحاظ کرتا ہے۔ حضرت زکریا علیہ السلام ان کے کمرے میں، حجرے میں داخل ہو رہے تھے، مفسرین فرماتے ایک قدم ابھی باہر تھا دروازے سے، ایک اندر تھا۔ کمرے میں داخل ہونے لگے، ایک قدم اندر ایک باہر، دروازے میں کھڑے ہیں، اور اسی جگہ پہ کھڑے ہو کے مریم سے پوچھا یہ پھل کہاں سے؟ کہا اللہ کی طرف سے۔ اللہ فرماتے ہنالکا، اسی جگہ پہ انہی قدموں پہ کھڑے ہو کر حضرت زکریا اللہ کی طرف متوجہ ہوئے، یا اللہ مریم کو بے موسم پھل دے سکتا ہے، موسم تو میرے ہی کوئی نہیں رہا، جوانی چلی گئی، لیکن مجھے بھی بے موسمہ بیٹا تو دینے پر تو قادر ہے، موسم تو میرے ہی کوئی نہیں رہا،
جوانی گئی، وقت گیا، اسباب ختم، بیوی بانجھ، لیکن امید دیکھ، رب پہ یقین دیکھ، اس کی قدرت پہ اعتماد دیکھ. یا اللہ موسم تو میرا ہی کوئی نہیں رہا، لیکن جو مریم کو بے موسم پھل دے سکتا ہے مجھے بے موسمہ بیٹا بھی عطا کر سکتا ہے. دعا ربہ، پکارا اپنے رب کو. کیا کہتا ہے؟ حبلی، ہیبا کر. حبلی، ہیبا وہ ہوتا ہے جس کا عوض کوئی نہ ہو. یا اللہ میرے پاس کیا ہے، میں بدلے میں کچھ بھی نہیں دے سکتا، تیرے در پہ صرف رو ہی سکتا ہوں، تو محض اپنے فضل سے عطا کر. میرے پاس کچھ نہیں کہ میں تجھے بدلے میں کچھ دے سکوں. اپنی عاجزی اور ذلت کا اظہار کیا، لیکن یا اللہ دے ملا دن کا، خاص اپنے خزانوں سے، اور دے بھی ذریتن طیبتن، پاکیزہ لڑکا، پاکیزہ بیٹا عطا کر. انک سمیع الدعاء. یہ تیسرے پارہ میں حضرت زکریا کی دعا کا انداز قرآن نے ذکر کیا، اور دوسرے مقام پہ حضرت زکریا نے عجیب انداز اختیار کیا. 17واں پارہ سورۃ الانبیاء، وہاں حضرت زکریا علیہ السلام دعا مانگتے ہوئے کہتا ہے ربی، آئے میرے رب، لا تذرنی فردا، مجھے اکیلا تو نہ چھوڑ، مجھے اکیلا تو نہ چھوڑ. ربی لا تذرنی فردا، مجھے اکیلا، بے اولاد، بے سہارا، ظاہری سہارا نہ ہو، اس حال میں مجھے نہ چھوڑ. میرا کوئی نہ کوئی سہارا ظاہری ہونا چاہیے، کوئی نہ کوئی بیٹا مجھے ملنا چاہیے. لا تذرنی فردا، مجھے تنہا نہ چھوڑ. وانت خیر الوارثین، یہ تو ٹھیک ہے کہ سب سے بہتر وارث تو ہی ہے، لیکن ظاہری سہارے اور وارث کی بھی ضرورت ہے. سبحان اللہ. سورہ مریم نے پھر تیسرا جملہ ذکر کیا حضرت زکریا علیہ السلام کی دعا کا، اور وہ اس سے بھی عجیب رنگ ہے. کہتا ہے یا اللہ میرے فائدے کے لیے نہیں دیتا تو نہ دے، میں اپنے لیے مانگتا ہی نہیں ہوں، لیکن کم از کم اپنے دین کے فائدے کے لیے تو عطا کر دینا، کہ وہ جو علمی میراث یارثنی و یارث من آل یعقوب، حضرت یعقوب سے چلی آ رہی ہے، آگے نبیوں سے چلی آ رہی ہے، منتقل ہوتی ہوئی، سارے انبیاء اسی علمی میراث کو لے کر قوم کی ہدایت کا پیغام پہنچا رہے ہیں. یا اللہ اگر میں فوت ہو گیا، آگے بیٹا ہی کوئی نہیں، یہ علمی سلسلہ رک جائے گا، دعوت و اشاعت و ترویج کا سلسلہ بند ہو جائے گا. یا اللہ کوئی ایسا بیٹا عطا کر دے جو اس مشن کو جاری رکھ سکے، میرا ذاتی دنیا کا نہ صحیح تیرے دین کا فائدہ ہو، اس کی خاطر تو بیٹا عطا کر دے. اللہ نے فرمایا جبرائیل بہت ہو گئی، بہت ہو گئی، جاؤ جاؤ، انا نبشرک بغلام، میرے بوڑھے پیغمبر حضرت زکریا کو بیٹے کی خوشخبری سناؤ. صرف بیٹا نہیں، فرمایا اسمہ یحییٰ، اس کا نام میں خود رکھوں گا، نام ہوگا اس کا یحییٰ. اور نام بھی کوئی میں اللہ نے جو رکھا ہے عام نہیں، لم نجعل لہ من قبل سمیہ، اس نام کا دنیا میں آج سے پہلے کوئی انسان دنیا میں نہیں آیا. آپ بھی تلاش کرتے ہیں نا، کوئی نیا نام ہونا چاہیے جو پہلے برادری میں علاقے بستی میں نہ ہو. اللہ فرماتے ہم نے بھی زکریا علیہ السلام کا شاید ذوق ہو اس کو پورا کیا، نام بالکل نیا رکھ کے دیا کہ اس نام کا انسان کوئی دنیا میں پہلے نہیں گزرا اور نہیں آیا. لم نجعل لہ من قبل سمیہ. جب یہ بے موسمی خوشخبریاں پہنچی نا تو حضرت زکریا علیہ السلام عرض کرتے ہیں میرا ایمان تو ہے اللہ دے سکتا ہے، پر انا لکی، کیسے ہوگا، ہوگا کیسے، کوئی اس کی علامت پہچان. میری عمر 120 یا 32 سال ہو گئی، بیوی بانجھ ہو گئی، وامراتی عاقر، بچے جننے کے قابل ہی نہیں، کیا ہوگا کوئی ماجرا. اللہ نے فرمایا اس کی نشانی ہم آپ کو دے دیتے ہیں، وہ بھی آپ کا دل رکھنے کے لیے. یا اللہ کیا نشانی ہے؟ فرمایا لا تکلم الناس ثلاثۃ ایام، آپ 3 دن اور 3 کامل راتیں لوگوں سے کلام نہیں کر سکیں گے.
ہم آپ کی زبان کو عارضی طور پہ روک دیں گے بطور نشانی کی. 3 دن اور 3 راتیں آپ لوگوں سے اشارے سے بات کریں گے، اشارے سے بات کریں گے. جب وہ آپ کی زبان رک جائے تو سمجھ لینا کہ اب اللہ کی رحمت متوجہ ہو گئی ہے. سبحان اللہ. بیٹا دیا، نام بھی رکھ کے دیا، اور وقت کا اسے نبی بھی بنایا. تو رب کے در سے کیا عرض کر رہا ہوں، 120 سال بھی کیوں نہ گزر جائیں تب بھی مایوس ہونا نہیں چاہیے. مایوسی انسان ایماندار کے اندر رب کے در سے نہیں ہونی چاہیے. باقی یہ جو ہم سمجھتے ہیں نا کہ دعا بظاہر قبول ہوتی ہوئی نظر نہیں آتی، یہ ہمارا بہت بڑا عقلی دھوکہ ہے. اللہ نے خود فرمایا 24ویں پارہ میں سورہ حامیم المومن کی آیت نمبر 60 میں، قال ربکم، تمہیں تمہارا رب کہتا ہے، خود کہتا ہے. کیا کہتا ہے؟ ادعونی، مجھے پکارو، مجھ سے مانگو، دعا کرو. یا اللہ کیا کرے گا؟ فرمایا استجب لکم، میں قبول کروں گا، میں قبول کروں گا. یہ قرآن ہے. خود کہے مجھ سے مانگو میں قبول کروں گا، پھر ہم مانگیں وہ قبول نہ کرے، ہو سکتا ہے؟ یہ تو پھر اپنے کہے کے خلاف ہو جائے گا. وہ قبول کرتا ہے، لیکن قبولیت کی شکلیں 3 ہوتی ہیں، صورتیں 3 ہوتی ہیں. کتنی؟ ایماندار آدمی کی دعا رد نہیں ہوتی بشرط توجہ کے ساتھ اور اخلاص کے ساتھ مانگے. جو غافل ہو کر مانگے اس کی تو دعا دعا ہی نہیں. بے توجہی سے مانگے، اور دعا مانگنا اور ہے، دعا پڑھنا اور ہے. تو ہم اکثر دعائیں پڑھتے ہیں، مانگتے نہیں ہیں. تو جو دعا پڑھی جائے مانگنے کی صورت ہی نہ بنائے، وہ بھی دعا قبولیت کے قابل نہیں ہوتی، وہ دعا دعا نہیں. تو یہ جتنی خرابیاں ہیں ہماری طرف سے ہے. اگر دعا صحیح معنوں میں دعا ہو، وہ اخلاص بھی ہو، توجہ بھی ہو، عاجزی بھی ہو، تو وہ دعا اللہ رد کر دے تو اللہ اپنے کہے کے خلاف کرے گا؟ یہ کبھی ہو نہیں سکتا. وہ دعا یقیناً قبول ہوتی ہے. لیکن کیا کہہ رہا ہوں، قبولیت کی صورتیں 3 ہوتی ہیں. کتنی؟ 1، یا تو دعا مانگی، اللہ نے وہی جو نعمت مانگی عطا کر دی. بیٹا مانگا، رب نے دے دیا. مقدمے سے رہائی مانگی، رب نے دے دی. مریض کے لیے صحت مانگی، رب نے عطا کر دی. کوئی نوکری ملازمت جاب مانگی، اللہ نے عطا کر دی. جو مانگا رب عطا کر دے. ایک یہ صورت ہے دعاؤں کی قبولیت کی، سمجھ گئے ہو؟ دوسری صورت، ہم اللہ سے مانگتے ہیں، ہماری سوچ عقل سب کچھ محدود ہے. بعض اوقات انسان ایسی چیز اللہ سے مانگتا ہے کہ جو انجام کار کے اعتبار سے وہ چیز بندے کے لیے درست، اس کے لیے فائدہ مند نہیں ہوتی، نقصان دہ ہوتی ہے. مثلا ایک آدمی گاڑی مانگتا ہے، اب اللہ تو عالم الغیب ہے، اسے پتہ ہے اس گاڑی کا انجام کیا ہوگا، شاید وہ اس کی جان بھی لے جائے. اب بظاہر تو ہم اچھی چیز مانگ رہے ہیں، سواری ہوگی، سہولت ہوگی، نعمت ہے، لیکن ہماری عقل محدود ہے اور ہمیں مستقبل کے احوال کا پتہ نہیں ہوتا، علم ناقص اور محدود ہے. وقتی حالات کو دیکھتے ہیں، انجام کا پتہ نہیں ہوتا. تو بعض اوقات انسان اللہ سے وہ نعمت مانگتا ہے، وہ چیز مانگتا ہے، وہ دعا کرتا ہے کہ اللہ اس کو قبول کر کے وہ شے عطا کر دے، تو انسان کے حق میں بہتر نہیں ہوگی، الٹا نقصان کا باعث بنے گی. اب اللہ کی رحمت اور شفقت دیکھیں، وہ بندے کی یہ دعا بھی قبول تو کرتا ہے، لیکن وہ نقصان دہ شے بندے کو عطا نہیں کرتا. اس کے بدلے میں اللہ اس سے آنے والی اور مصیبتیں اور پریشانیاں دور کر دیتا ہے. دعا تو یہ بھی قبول ہوئی، لیکن بندہ دیکھتا ہے میں نے تو گاڑی مانگی تھی، ملی کوئی نہیں، دعا قبول ہی نہیں ہوئی. یہ نہیں سوچتا کہ وہ نہیں ملی، لیکن پھر اللہ نے اور جو میری مقدر میں لکھی ہوئی تھی، آزمائشیں، بیماریاں، پریشانیاں، وہ ٹال دی. یہ بھی تو دعا کی قبولیت کی ایک صورت ہے کہ جو مانگا وہ نہیں دیا، اس کے بدلے کچھ اور دے دیا جو اس کے حق میں بہتر تھا. یہ دوسری صورت ہے دعاؤں کی قبولیت کی. اور تیسری صورت
نہ جو مانگا ہے وہ اللہ عطا کرتا ہے، نہ اس کے بدلے میں کوئی اور مصیبت اور اس سے بلا دور کرتا ہے۔ وہ دعا اللہ اس کی آخرت کے لیے ذخیرہ بنا دیتا ہے، اس کا آخرت میں اجر اور بدلہ عطا کروں گا۔ اور حدیث میں آتا ہے جب انسان قیامت کے دن آئے گا، اللہ ان دعاؤں کا اجر دے گا اسے جن دعاؤں کو آخرت کا ذخیرہ اللہ نے قبول کر کے بنا دیا تھا۔ جب ان کا اجر پائے گا نا تو کہے گا ہے کاش یا اللہ میری ساری زندگی کی دعائیں تو نے آخرت کا ذخیرہ کر دی ہوتی، دنیا میں کوئی ایک بھی پوری نہ ہوندی، دنیا میں کوئی ایک بھی پوری نہ کرتا، سب آخرت کا ذخیرہ بن جاتی۔ تو یہ تین صورتیں ہیں دعاؤں کی قبولیت کی۔ یہ یقین رکھنا چاہیے کہ ہم بشرطے مانگیں دعا، صرف پڑھنے نہیں، غافل نہ ہوں، توجہ ہو اور اللہ کے حضور اخلاص ہو تو وہ دعا اللہ ضرور قبول فرماتا ہے، وہ دعا رد نہیں ہوا کرتی۔ تو فرمایا اللہ کے در سے مایوس ہو جاتے ہیں یہ ناشکر اور ناقدر انسان۔ قل میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے، کلن ہر ایک، کلن نیک ہو یا بد، مسلم ہو یا غیر مسلم، سب کے سب یعملو عمل کرتے ہیں۔ یعملو عمل عام ہے، نیک اعمال بھی اور برے اعمال بھی، نیکی بدی جیسے بھی فرمایا عمل کرتے ہیں، پر ہر ایک عمل کرتا ہے علی شاکلتہ، اپنے اپنے طریقے پر، اپنے اپنے طریقے پر۔ جو گناہوں کے راستے پہ ہے شاکلتی، اپنی اپنی شکل، حالت، طبیعت، طریقہ، سمجھ گئے مونا؟ شاکلتی ہی اپنی اپنی شکل، حالت، طبیعت، طریقے پر ہر ایک انسان عمل کرتا ہے، خواہ وہ ایماندار ہے یا غیر ایماندار ہے، لیکن اللہ فرماتے ہیں دنیا میں وہ کرتا رہتا ہے، اس کا انجام اور نتیجہ آخرت کا دن رکھا۔ تو اس کے دن نیک کو اس کے مناسب بدلہ عطا کریں گے اور برے اعمال والے کو اس کے مناسب بدلہ یعنی سزا عطا کریں گے۔ فربکم، پس رب تمہارا، اعلم خوب جانتا ہے، بمن ہوا کہ کون ہے ان میں سے، وہ نیک و بد، مسلم غیر مسلم میں سے کون ہے اہدا ہدایت پر، سبیلاً ازروئے راستہ کے، ہدایت کے راستے پر کون ہے ان میں سے، کون نہیں؟ فرمایا ربکم اعلم، تمہارا رب خوب جانتا ہے۔ عمل تو ہر ایک کرتا ہے، کفر کرنے والا بھی، شرک کرنے والا بھی، اللہ کے سچے دین کو ماننے والا بھی۔ اللہ فرماتے ہیں میں ان میں سے کون ہدایت کے راستے پر ہے اسے بھی خوب جانتا ہوں، اعمال کیسے کر رہا ہے اس کو بھی خوب جانتا ہوں۔ اللہ کریم فرماتے ہیں نتیجے کا دن آخرت کا دن ہے، وہ کوئی اچھا کر کے آئے گا یا برا، اس کے حال کے مناسب اس کو جزا یا سزا عطا کریں گے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔